قبل اس کے میں دوسرے ذاکر کو دعوت دوں. قابل قدر علماء اکرام جن کا وجود اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک انمول بیش قیمت تحفہ ہے. ان کے رہنمائی میں، ان کے ہدایت میں یہ ایک سراج کے مانند ہے جو ہمیں صراط المستقیم دکھاتے ہیں. ان کے زیر نگرانی میں آج فسق و فجور سے ہم دور ہیں اور ہم شریعت کے پابند، ہر ایک ہماری روایت اور ایک چیز اسی کے پابند سے چلتی ہے. ہمارے بیچ طرفین کی دعوت کو شرف قبولیت عطا فرما کر حجت الاسلام مولانا سید زاہد احمد صاحب اور امام جمعہ مسجد جعفریہ علی پور حجت الاسلام مولانا سید یوشا عابدی صاحب قبلہ ہمارے درمیان ہیں. اور سید قاسم عباس کی یہ درخواست ہے کہ میں یہ مینشن کروں، آپ سب کے سماعت حوالے کروں کہ ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کا نکاح، ان کا صیغہ جاری حجت الاسلام سید زاہد احمد صاحب کے ذریعے سے ہو، اور وہ آج ہوا ہے. بہت بہت مبارک آپ کی خدمت میں. اور میں درخواست کرتا ہوں حجت الاسلام سید یوشا عابدی صاحب اور حجت الاسلام سید مولانا زاہد احمد صاحب کہ وہ صیغہ جاری کریں. سید قاسم عباس آج خاص و مخصوص ہیں، ایسے جیسے پھول، جیسے گلاب دوسرے پھولوں کے بنسبت ہو، جیسے تاج دوسرے عمارتوں اور محلات کے بنسبت ہو، جیسے آج کل کے بنسبت ہو. پھولوں میں چھپا ہوا ایک خوبصورت پھول. میں علی اصغر ماموں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سورج ڈوبنے کو آرا کیوں ہے؟ یہ آسمان میں ستارہ کیوں ہے؟ سمندر کا پانی کھارا کیوں ہے؟ یہ سوال اتنا سارا کیوں ہے؟ قاسم عباس اتنا پیارا کیوں ہے؟ با کمال، لاجواب اور بے مثال حسن و جمال کا مالک سید قاسم عباس. 1,000 times, million times, billion times congratulations. نظر میں یا الہی یہ کس کا جشن مسرت ہے، جہاں جاؤں جہاں دیکھوں مسرت ہی مسرت ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے، نیک گھڑیاں ہیں، نیک سماعت ہے. اس سماعت کے درمیان یہ حقیر کی نظامت ہے. تو میں قبل اس کے کہ دوسرے ذاکر کو دعوت دوں، بہت خصوصی مہمان ہیں جو دور دراز سے آئے ہیں محبتوں کا تحفہ لے کر، ہمارے محبتوں میں تقسیم ہونے کے لیے سکھ دکھ بانٹتے ہیں. یہ دیش کی خصوصیت ہے. انڈیا، دیٹ از بھارت، یہ پہلے ہی انشرائنڈ ہے. یہ ہمارے دیش میں ہے. گنگا جمنا تہذیب. شاعر نے کیا خوب کہا، علامہ اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اس کی مثال، اس کی مینیفیسٹیشن آج ادھر ہے. الحاج سید حمزہ حسین صاحب کے اور ان کے فیملی کے خصوصی مہمانات ہیں. احتیاط کے لیے میں ان کا نام لیتا ہوں. تیجیندر ریڈی صاحب، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر، میں آپ کی خدمت میں. آئی ریئلی تھینک یو سو مچ. Profuse thank you, profuse gratefulness for accepting an invitation and gracing this occasion with your auspicious presence. Thank you so much, sir. And we have the government officer, always submission of his entire time, his entire life into the service of the people of our region. ہمارے تعلق کے تحصیلدار اروند سر، آپ کی خدمت میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں. ویلکم یو اینڈ پروفیوز گریٹفulness اینڈ تھینکفulness بفور یو. اینڈ وی ہیو سوشل ویلفیئر آفیسر فرام گوری بندور مسٹر چنپا گوڑا. آپ کی خدمت میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں، ویلکم پیش کرتا ہوں، ابھینندن پیش کرتا ہوں. وی ہیو RI آف گوری بندور جے پرکاش سر. آئی ویلکم یو wherever you are. My prayers are with you. Inspector Prabhakar sir with his team, I welcome you sir. Thank you so much for accepting and gracing this occasion with your presence. And the special guest, آغا سلطان صاحب. میں نے ان کے ساتھ جوسفس میں ایک تقریب کا بھی حصہ تھا، شاید آپ کو یاد ہے، ہیومینٹی فرٹرنیٹی پروگرام. انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور یہ جب آئے مجھے سچ میں محسوس ہوا. وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں نے بھی لٹائی خوشبو. ہمارے قوم کے فخر، ہمارے ملت کے فخر جناب سید آغا سلطان صاحب، چیئرمین سینٹرل ریلیف کمیٹی گورنمنٹ آف کرناٹکا، آج منسٹر آف اسٹیٹ کے منصب میں ہیں. سچ میں ہمارے قوم کے لیے ایک شان، شوکت، آن اور بان کی بات ہے. اور ہندوستان میں ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے، جب بھی آپ کسی کی اچھائی دیکھو، اپریسیشن دیکھو، ان سے پہلے ان کے والد اور والدین کی تعریف کرو، چونکہ وہ ٹیلر کرتے ہیں آپ کے صفت کو، آپ کے ٹریڈز کو. تو ان سے قبل ان کے والد محترم، معزز، بصلاحیت، خدمت گزار قوم جناب عباس علی مرزا صاحب، فارمر ایگزیکٹو انجینئر، جو الحاج حمزہ حسین صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، ڈیئر فرینڈ.
تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی آپ کی خدمت میں میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں. جناب سید علی اصغر صاحب کے بھی کچھ مہمان ہیں. سجو بھیا نے محبتوں سے انہیں بلایا اور وہ بھی محبتوں کا تحفہ لے کر آج آپ سب کے بیچ ہیں. احتیاط کے لیے میں ان کا نام لیتا ہوں. معین خان صاحب، پروپرائٹر سہارا ریئلٹرس اینڈ الیکٹرانکس فرام حیدرآباد. آپ کی خدمت میں میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے درمیان آئے. دعوت کو، طرفین کی دعوت کو آپ نے شرف قبولیت عطا فرمائی. اور ان کے نیکسٹ فرینڈ سمیر خان صاحب جو مانے جاتے ہیں کہ ان کے بہت خصوصی دوست ہیں، ان کے خدمت میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں. ریاض میمن صاحب ان کے اور قریبی دوست ممبئی سے تشریف لائے ہیں. خصوصاً بہت قلب کو بہت خوشیاں حاصل ہوتی ہے، مسرت ہی مسرت آتا ہے جب دور دراز سے، دوسرے صوبوں سے، علاقوں سے، دوسرے ملک سے لوگ سفر کر کے محبتوں کا تحفہ ہمارے درمیان اس قوم کے لیے، اس فیملی کے لیے لے کے آتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کی خدمت میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں حسن جاوید صاحب جو لگ بھگ 2 ڈیکیڈ سے مانا جاتا ہے سجو صاحب کے بیسٹ فرینڈ ہیں. ان کی خدمت میں میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں، استقبال پیش کرتا ہوں. خصوصی آپ کا نام ادھر لکھایا گیا ہے کہ 2 ڈیکیڈ سے ایوہ الناز، بڑھاپے کا سہارا ہے دوست. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس جاگیر نہیں، ملکیت نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، زر زیور نہیں. غریب وہ ہے جس کے پاس دوست نہیں. دوست ایک سب سے بڑی دولت ہے. تو ایک مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی صاحب جو مولانا رومی ہیں، انہوں نے ایک بار پرشین میں ایک شعر کہا تھا کہ دید آبشت کے دید دوست است. دید تو وہ ہے، بصیرت تو وہ ہے جو دوست کو پہچان سکے اور دوست کو دیکھ سکے، ورنہ کچھ نہیں ہے. آپ کے خدمت میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں، استقبال پیش کرتا ہوں. اور مختار پاشا صاحب ان کے فیملی فرینڈ ٹمکور سے تشریف لائے ہیں، ان کے خدمت میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں. اقبال صاحب جو ان کے محلے دار ہیں، جو ان کے دوست ہیں، فیملی فرینڈ ہیں، ان کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. عامر بھائی ان کے خدمت میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں. دیکھیے مبارک گھڑی ہے. جب میں نے پوسٹر دیکھا، قاسم بھیا نے فارورڈ کیا تھا ہمارے فیملی گروپ میں، ان کا نام میں نے دیکھا، جی ان کا نام میں نے دیکھا اور ان کے بعد ان کی دلہن، ان کے نام کے ساتھ ایک ڈیسگنیشن تھا بی اے کی سند حاصل کریے، تعلیم یافتہ ہے، اور مزید خطابت کی بھی سند انہوں نے حاصل کیا ہے. میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو ان کی دلہن ایک سند یافتہ، تعلیم یافتہ. مجھے ابھی احمد آباد صاحب نے یہ علم دیا ہے کہ حاضر باشی، 100% اٹینڈنس، نہ بلکہ ایک گڈ سٹوڈنٹ بلکہ ایک رینک سٹوڈنٹ ہے. اور اگر مجھے کوئی پوچھے کہ سب سے خوش نصیب کوئی ہے تو میں کہوں گا یہ محمد باقر انکل ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے وہ گھر تعلیم کا مظہر ہے، تعلیم کا کیندر ہے، تعلیم کا مرکز ہے. جس گھر میں آپ کی بیٹی جا رہی ہے، قاسم عباس صاحب ان کے جو دادا تھے مرحوم حبیب زوار حبیب حسین صاحب، اس زمانے میں جس زمانے میں ظلمات کی، جہالت کی تاریخیاں تھیں، اس زمانے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ساری زندگی خدمت قوم میں گامزن رہے. اور انہوں نے اپنے سارے بچوں کو، سارے اولاد کو انہوں نے تعلیم یافتہ بنایا، تعلیم یافتہ بنایا. خصوصاً ہمارے جناب علی اصغر صاحب میرے ماموں ہیں. دیکھیے لٹریچر میں نو ورڈ ہے، نہ کہنے سے انکار ہو سکتا ہے. انہوں نے مجھے فون کیا، بیٹا آپ کو بحیثیت ناظم ادھر آپ کو کار کرنا ہے، ایک پیشہ کرنا ہے. میں نہ کہہ سکتا تھا، بٹ وہ محبت تھی، وہ انسیت تھی، وہ چاہت تھی، وہ شرف، وہ عزت جو میں آپ کے پرتی رکھتا ہوں وہ ریزسٹ کر رہی تھی. یہ خود ہر ایک قول ان کا پختہ ہے، ہر ایک بات میں فصاحت و بلاغت ہے، عاقل و دانشور انسان. ان کے ایک آڈیو جب آتا ہے تمام قوم کو جگہ دیتا ہے، ایک کرانتی پیدا کرتا ہے. خصوصاً نوجوان طبقے میں ایک کرانتی، ایک انقلاب، ایک ریولیوشن لاتا ہے. ہر ایک شعبے، ہر ایک پہلے میں ایک قائد بن کے، ایک رہنما بن کے، ایک لیڈر بن کے، ایک نائک بن کے آج جناب علی اصغر صاحب میرے ماموں آج ہیں. ان کے بھائی جناب سید حسن علی سابق چیئرمین علی پور پنچایت، بابجو ماموں وہ بھی ہیں.
وہ بھی ہر ایک بات میں جدا گانا خاص فہم رکھنے والے. شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ وقت نہیں ہے، وقت اذان کا وقت ہے. یہ لمحہ ضرور ہمیں یاد رہے گا. سبھی کی خدمت میں جتنے بھی اراکین ہیں، انجمن جعفریہ البلاغ، سلیمان